الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن هاشم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأول الذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الحديث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کمال ایمان کا مدار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مکمل ایمان اللہ کے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک بیوی، بچے، مال، دولت، دنیا وما فیہا سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی، وہی صحیح معنی میں ایمان کامل سے سرفراز ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان نہیں بن سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا، مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے والد، اس کے اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے میری محبت زیادہ نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہاری جان تمہیں میری ذات سے زیادہ محبوب ہے تو تم ابھی مومن کامل نہیں ہو سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور فوراً اپنے دل و دماغ پر توجہ دی اور فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میری جان ہر وقت قربان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی ذات میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔
حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یقیناً آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان جب ہی مکمل ہو سکتا ہے جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں، محبت کی 3 قسمیں ہیں، حب طبعی، حب عقلی اور حب ایمانی۔ حب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ بتقاضۂ طبیعت کسی سے فطری محبت ہو جائے، جیسا کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ غیر اختیاری فطری محبت ہوتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ، اولاد اور دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اسی طرح ہر مومن اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاندان یعنی بیوی، بچے، ماں باپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہو چکا۔ اس حب عقلی اس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر ناگوار اور گرا گزرے مگر اس کے منافع اور اس کے انجام کی بھلائی کے پیش نظر محبوب اور اس کی مزیات کو ہر شے پر ترجیح دی جائے، جیسا کہ مریض دوا سے نفرت کرتا ہے، آپریشن سے بھاگتا ہے، بدن کی کاٹ چھانٹ سے سخت گھبراتا ہے، مگر بتقاضۂ عقل دوا کے استعمال سے، آپریشن کے ذریعے سے بالآخر صحت یابی اور انجام کی بھلائی ہے، اس لیے ناگوار خاطر ہونے کے باوجود اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح محبوب خدا کی مرضیات اور اس کے احکام پر چلنا نفس گوارا نہیں کرتا مگر اس پر چلنے سے بتقاضۂ عقل آخرت کی اعلیٰ کامیابی ہے۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکام کی محبت ایک مومن کے دل میں ہر شے پر غالب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ حب ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمانی جذبہ ایک مومن کو اپنے محبوب حقیقی کی تعظیم اور اس کی پیروی پر اس طرح مجبور کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے نفع یا نقصان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس اپنے محبوب کی مرضیات پر ہر وقت جان و مال سے قربان رہتا ہے۔ اور محبوب کی مرضی کے مقابلے میں ماں باپ، بیوی، بچے، جان مال سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم فرمایا تو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ جب غزوہ بدر میں 313 خالی ہاتھ صحابہ کو 1000 مسلح لشکر کے مقابلے کا حکم فرمایا تو جذبہ ایمانی سے سینہ سپر ہو کر اپنے آپ کو مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح جب غزوہ احد میں 700 خالی ہاتھ صحابہ کو 3000 مسلح لشکر جراح کے سامنے اور غزوہ احزاب میں مختصر سی جماعت کو 10,000 مسلح لشکر جراح کے مقابلے کا حکم فرمایا تو ایمان والوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ میدان کارزار میں فاقہ کشی اور سخت ترین سردی کی حالت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ ان میں کمزور ایمان والے اور منافقین کو قضائے حاجت کے لیے بھی خیموں سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ ہم کو واپسی کی اجازت دے دی جائے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور کمزور ایمان والے جن کے قلوب میں مرض اور کمزوری تھی
بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ان میں سے ایک جماعت آپ سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ کھلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ صرف راہ فرار یعنی بھاگنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو حب ایمانی کی دولت عطا فرمائی ہے وہ دنیا کے کسی انسان کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام نے جذبہ ایمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ہر طرح سے قربانی دی۔ سامعین اور ناظرین کے سامنے صحابہ کی زندگی کے چند واقعات پیش کر دینا انشاءاللہ تعالی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ جہش بن ایاب اسدی کے 3 بیٹے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن جہش اور عبد بن جہش جو ابو احمد بن جہش سے مشہور تھے، یہ نابینا بھی تھے۔ 3 بیٹیاں تھی، حضرت ام المؤمنین زینب بنت جہش، ام حبیبہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ ان سب کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ بھائی بہن سب نے ہجرت حبشہ سے پہلے ہی قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ ان میں سے عبید اللہ بن جہش کا نکاح ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ہجرت حبشہ سے قبل قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا تھا، اور جب کفار نے طرح طرح کی ایذا تکلیف رسانی تک کر تنگ کر دیا تو آپ نے حبشہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو یہ خاندان بھی بھائی بہن سب ہجرت کر گئے۔ اسی میں حضرت ام حبیبہ بھی اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ بن جہش اپنے بھائی عبد بن جہش وغیرہ کو لے کر واپس ہو گئے، اور غزوہ بدر سے بہت پہلے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور عبید اللہ بن جہش حبشاہی میں نصرانی بن کر وہاں فوت ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے نکاح سے الگ ہو گئی ہے، تو آپ نے مدینہ المنورہ سے پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت نجاشی نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں بلوا کر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ام حبیبہ کا پیغام بھیجا ہے۔ ان سب کی موجودگی میں شاہ حبشہ حضرت نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 دینار کتنے میں کیا؟ 400 دینار میں، اور ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت میں 4000 درہم مہر پر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نجاشی نے تمام حاضرین کو ایک ایک کر دعوت کھلائی کہ نکاح کے وقت کھانا کھلانا حضرات انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کے وقت کھانا کھلانا حضرات انبیاء کی سنت ہے، لڑکیوں کے گھر نہیں، لڑکے والوں کے گھر، لڑکی والوں کے گھر نہیں، لڑکے والوں کے گھر کیا ہے؟ نکاح کے بعد دعوت کھلانا سنت ہے۔ کس کی؟ انبیاء کی سنت ہے۔ آج لوگوں نے الٹا پکڑ لیا ہے، لڑکی کے گھر بھی دیگیں پکتی ہے، لڑکیوں کے گھر بھی دیگیں پکتی ہے، لڑکی کے گھر پہ بھی دیگیں پکتی ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کی معیت میں مدینہ المنورہ روانہ فرما دیا۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتح مکہ کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، تو ابو سفیان کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ تجدید صلح کے لیے مدینہ المنورہ آیا اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچا، تو اس وقت ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ دیکھنا یہ واقعہ غور سے سننا۔ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اسلام نہیں لائے ہیں، اور ان کے گھر میں بستر کس کا بچھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کا بستر بچھا ہوا ہے۔ دیکھنا بیٹی کیا باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔
تجدید صلح کے لیے مدینۃ المنورہ آیا اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا تو اس وقت ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان کے داخل ہوتے ہی حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بستر سمیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی تم نے میرے آنے کے بعد بجائے بستر صاف کر کے اچھی طرح بچھا دینے کے سمیٹ کیسے لیا؟ تو جواب دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، آپ تو مشرک اور ناپاک ہے، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر آپ جیسے ناپاک کو بٹھیں دو۔ میں اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ بستر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہے، تو ناپاک مشرک پاک نبی کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ حب ایمانی ہے جو باپ کی محبت طبعی اور تعلق پر ہر چند غالب ہے۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں کچھ ایسے عمدہ جوڑے آئے ہوئے تھے جن میں ریشم بھی ملا ہوا تھا اور ریشم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ریشمی کپڑے مردوں کے لیے ممنوع ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ریشمی کپڑا اور ریشم استعمال کرنا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ جیسے سونا مردوں کے لیے حرام ہے، پہننے کا سونا، بستر میں سونا نہیں، ہاں ورنہ پوری رات جگتے رہوں گے۔ ہاں امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح ریشم بھی آج بھی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، ممنوع ہو چکے تھے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ جوڑا خود پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس جوڑے میں دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کا پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، فوراً جا کر گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حبیب کی محبت اور مرضی کے سامنے طبعی خوشی اور آرزو سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا تو کالے پیلے جوڑے بھی نہیں نکالتے، سفید پہننے سے انکار کرتے۔ اس موضوع کی کسی حدیث بخاری میں 3 جگہ مذکور ہے جن کا حوالہ حاشیہ میں دے دیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک عبرت ناک واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں کئی تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عمارت بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنائی گئی ہے، ایک عمارت بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنائی گئی ہے اور اس پر قبضہ بھی اور اس پر قبہ بھی بنایا ہوا ہے۔ جب آپ نے اس کا منظر دیکھا تو صحابہ سے معلوم کیا کہ مکان کس کا ہے، تو بتلایا گیا کہ فلاں کا مکان ہے۔ اس کے بعد جب ان اصحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دینے سے اعراض فرما دیا، سلام کا جواب نہیں دیا اور کئی مرتبہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اعراض فرمایا۔ تو ان صحابی نے دوسرے صحابہ سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہے، تو ان کو جواب ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کا قبہ دیکھا ہے۔ جب یہ سنا تو سیدھے اپنے گھر آ کر پوری عمارت کو منہدم کر کے زمین سے ہموار کر دیا، پورا بنایا بنگلہ توڑ دیا، بنائی عمارت توڑ دی، عالیشان حویلی توڑ دی۔ کس کے خاطر؟ اللہ کے نبی کے محبت کے خاطر سب کچھ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بتلایا بھی نہیں کہ میں نے وہ عمارت توڑ دی ہے، بس دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ یہی عمارت محبوب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ان کے دل میں اور دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی جو ناراض ہے وہ میری عمارت اور میری عالیشان بنگلہ، عالیشان حویلی کی وجہ سے ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے اس کو توڑ دیا، اور محبوب کی مرضی کے سامنے اس طرح عمارت اور آرزو سب قربان ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ عمارت بالکل ختم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو جواب ملا کہ آپ کی ناراضگی کا ان پر اثر پڑا، انہوں نے اس وجہ سے آ کر پوری عمارت ختم کر دی۔ اس کے بعد
بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر عمارت مالک پر وبال ہے، ہر عمارت مالک پر وبال ہے، ہاں البتہ سر چھپانے اور ضروریات زندگی کے بقدر گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدھا سادہ مکان بنا دو، جھوپڑیاں بنا دو، چھوٹا بڑا کمرہ بنا دو چھت والا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے لاکھوں روپے، ارب روپے، ہزاروں روپے، کروڑوں روپے خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، اس کا حساب دینا بنے گا کیونکہ وبال ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے کمایا، پوری زندگی ہم نے حلال طریقے سے کمایا تو حساب دینا پڑے گا، تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام طریقے سے کمایا تو عذاب سہنا پڑے گا، حرام طریقے سے کمایا تو عذاب سہنا پڑے گا۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ محبوب کے مرضی کے سامنے اپنی آرزو اور خوشی اور اپنی بیوی بچوں کی خوشی اور آرام سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، یہ بہت اچھے تیر انداز اور بہت بڑے بہادر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی تھے، غزوہ بدر وہ احد میں مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول فرما کر ہجرت فرمائی۔ بعض کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اسلام کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ غزوہ بدر میں آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کا لحاظ کیا تھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق سے۔ بیٹا یوں کہہ رہا ہے اسلام لانے سے پہلے کہ تیر میرے ہاتھ میں تھا، آپ میرے نشانے میں آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو جانے دیا تھا، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کا لحاظ کیا تھا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے نشانے پر آ گئے ہوتے تو میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا، تم میرے نشانے پر آ گئے ہوتے تو میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا، میں اڑا دیتا۔ تو نے باپ ہونے کا لحاظ کیا، میں بیٹے ہونے کا لحاظ نہ کرتا، میں تو اڑا دیتا، میں تم کو فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے مقابلے میں میرے نزدیک میرے ماں باپ اور میری اولاد سب قربان ہیں، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تلوار لے کر آتے ہو۔ محبت کے 4 اسباب، قرابت، جمال، کمال، احسان، یہ ایسے اسباب ہے جن کی بنا پر کسی کو کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان 4 اسباب کی حقیقت کو واضح کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں محبت کے 4 اسباب بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے یا نہیں ہے۔ سبب قرابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہمارے ساتھ ہے اتنا ہماری جانوں کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر قرابت دار سے قریب تر ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کی جو قرابت کا تعلق، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری اولاد کی جو قرابت کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ رشتہ قرابت اس سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ مؤمنین کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات امت مؤمنین کی مائیں ہیں۔ جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے ماں باپ، آپ ہمارے باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے باپ ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر 1000 قربان ہیں، 1000 بار قربان ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان تمام کمالات اور خوبیوں کے پیدا ہونے کا سبب اور واسطہ ہے جو انسانوں کے اندر آ سکتی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہماری محبت کے لیے سبب قرابت بھی بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے۔
محبت کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا حسن اور جمال دے رکھا ہے تو ہر دیکھنے والے کو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نوع انسانی میں، تمام امت اندر سے سب سے زیادہ حسن و جمال پیدا کر رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی شاہین گھرانے کی عورتیں جب دیکھنے گئی اور صرف یوسف علیہ السلام اس کمرے سے اس کمرے کی طرف نکلے ہیں، ایک نظر پلک جھپکنے کے برابر یہاں سے نکل کر وہاں گئے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بجلی کی طرح گزر گئے ہیں، تو مصر کی شاہین عورتوں کے ہاتھ میں وہاں کے ملکہ نے ایک ایک سیب دیا تھا اور ایک ایک چھری دی تھی، صرف وہاں سے ایک پلک جھپکنے کے برابر گزر گئے تھے۔ تو اتنا حسن تھا، آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو ایک پلک جھپکنے کے برابر گزرنے سے ان کے آنکھوں میں یوسف کا حسن گھس گیا تھا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ہاتھوں میں سیب بھی خلاص ہو گئے ہیں اور آدھی سے اوپر زیادہ ہماری انگلیاں کٹ گئی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یوسف کا حسن دیکھ کر جب حضور کا حسن دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، حسن یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت عطا فرمایا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ملاحت عطا فرمایا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے میں کنز العمال کے منتخب حدیثیں ہیں، ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم قد صلی اللہ علیہ وسلم قد قامت کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ انور تمام انسانوں کے چہرے سے زیادہ نمایاں طور پر حسین تھا اور آپ کے جسد اطہر سے بہترین خوشبو مہکتی تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شمائل ترمذی اور منتخب کنز العمال میں ایک روایت مروی ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور چاندنی کی طرف دیکھتا تھا تو یقیناً 14ویں رات کی چاندنی کے مقابلے میں چہرے انور کا حسن اور چمک کہیں زیادہ نظر آ رہا تھا کہ چاندنی کی روشنی چہرے انور کے حسن کے مقابلے میں مان پڑ چکی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، جو بھی میں نے بتایا۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، مگر بھائیوں ان عورتوں نے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہوتا تو اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا حسن۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز العمال میں ایک روایت مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریت پر ایک سوئی لے رکھی تھی۔ سوئی کتنی موٹی آتی ہے؟ ہاتھی جیسی، تو ہاں ایک سوئی لے رکھی تھی عاریت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، ایک سوئی لے رکھی تھی، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سیا کرتی تھی۔ اندھیری رات میں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اندھیری رات سے وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، بہت تلاش کی نہیں ملی، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ کا انتظام تھا نہیں ملی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کی شعاعوں سے سوئی دکھائی دینے لگی۔ میں نے ہنس کر سوئی اٹھا لی۔ دیکھیے آپ کے حسن کا کیا عالم ہے کہ آپ کے حسن کا کیا عالم ہے کہ حسن حسی اور حسن مادی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تمام انسانوں کے حسن سے فائق ہیں، اور کسی کو ایسا حسن عطا نہیں ہوا ہے جس کے حسن کے ذریعے سے تاریک رات میں چمک اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک حدیث کی عبارت میں ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتی ہے کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ سے ایک سوئی عاریت پلے رکھی تھی جس سے آپ کا کپڑا سلا کرتی تھی، وہ سوئی مجھ سے گرتی تھی تو میں نے گر گئی تو میں نے اسے خوب تلاش کیا مگر سوئی کے حصول پر کامیاب نہ ہو سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی روشنی اور نور کی شعاعوں سے سوئی چمکنے لگی۔ میں نے ہنس کر وہ سوئی اٹھا لی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یزے بیضا داری، آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یزے بیضا داری، آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لنا شمس ولی آفاق شمس، لنا شمس ولی آفاق شمس وشمسی افضل شمس السماء۔ ہمارا ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، وہ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بھی افضل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سبب جمال بدرجہ اتم موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مؤمنین کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی خوبیاں موجود ہو جو انسانوں کو عالم دنیا، عالم ملکوت، عالم آخرت تینوں میں مقام عالی کے میناروں پر پہنچا دیتی ہے۔ اور کمالات کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ سب سے اعلیٰ درجہ کا کمال علمی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لا کر میرے سینے کو چاک کیا، اس کے بعد آب زمزم سے اندر کی تمام چیزوں کو دھویا، پھر اس کے بعد میرے سینے کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ جو کمال علمی ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ کسی کو عطا نہیں ہوا ہے۔ بخاری شریف کی لمبی حدیث کا ایک مختصر ٹکڑا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل السلام، جبرائیل امین آسمان سے تشریف لا کر میرے سینے کو چیرا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو علم حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ سب میرے سینے میں بھر دیا۔ جب کسی انسان میں ملائے اعلیٰ کی اعلیٰ صفات موجود ہوتی ہیں تو اس کے اندر اعلیٰ درجہ کا کمال پیدا ہوتا ہے، اور اس کمال کی وجہ سے دنیا کی ہر مخلوق اس کی طرف جھکتی ہے اور اس کی دلدارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صفات بھی کامل طور پر عطا فرمائی ہے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک لمبی روایت ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے ملک شام کے سفر کا واقعہ موجود ہے۔ شام کے راستے میں ایک بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا تھا۔ جب ابو طالب، ان کے چچا ابو طالب، قافلہ جس میں آپ بھی موجود تھے وہاں قریب پہنچنے لگا تو راہب نے دیکھا کہ ہر طرف سے درخت اور پتھر سجدے میں پڑ گئے۔ کس کو دیکھ کر؟ کہ ہر طرف سے درخت اور پتھر سب سجدے میں پڑ گئے۔ راہب تورات اور انجیل پڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کے علاوہ کسی کو شجر حجر سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے پڑھا تھا، تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ ایک بندہ آنے والا ہے۔ چنانچہ مجاز کے خلاف قافلہ میں پہنچا اور تمام لوگوں کے درمیان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ نبی آخر الزمان ہے، کیونکہ اس نے کہاں پڑھا تھا؟ تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان ہے۔ اس کے بعد پورے قافلے والوں کے لیے کھانا پکوایا۔ جب سب کو بلایا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور چرانے کے لیے بھیجا گیا۔
جب آپ تشریف لانے لگے تو آپ کے سر مبارک پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے پورے سائے کو قافلہ والوں نے گھیر لیا، تو آپ ایک جانب جا کر تشریف فرما ہو گئے تو درخت کی ایک شاخ از خود مڑ کر آپ پر سایہ فگن ہو گئی۔ جب راہب نے کہا دیکھو بھائی، یہ نبوت کی علامت ہے کہ غیر نبی کے لیے اسی طرح شاخ مڑ کر سایہ نہیں کرتی، یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث شریف کا مختصر مفہوم ہے۔ صحابہ ایک درخت کے نیچے، وہ قافلہ ایک درخت نیچے کے آرام فرما رہا تھا، جس درخت کا سایہ پورے قافلے نے گھیر لیا تھا، وہاں جگہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی کسی اور جگہ آرام فرمانے گئے تو اس درخت کے اندر سے ایک ڈالی یوں نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی سایہ کرنے کے لیے۔ تو وہ راہب نے بتایا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو یہ ڈالی وہاں نہ جاتی، یہ نبی ہونے کی علامت ہے کہ ڈالی ان کے لیے سایہ کرنے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں چل رہا تھا، جب چلنے لگے تو ہر طرف سے پہاڑ اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں السلام علیکم یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ہر چار جانب سے سلام کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ دیکھیں بے جان پتھروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی وجہ سے کیا محبت ہے، ہمیں ہے، پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس پہنچا ہاتھ میں کنکریاں لے کر، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کیا کہا؟ آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بتائی کہ میں کون ہوں؟ کیا فرمایا؟ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائی کہ میں کون ہوں؟ تو فوراً کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے ان کنکریوں کو زور سے زمین پر پٹکا، کم بخت تم بھی پھر گئے، تم بھی گمراہ ہو گئے۔ بخاری، مسلم شریف، ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ مستند مقامت پر مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر نہیں تھا پہلے، مسجد نبی میں ایک کھجور کا تنا تھا جس کو حننا کہتے ہیں، آگے آئے گا، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا اور اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینے لگے تو ستون سے ایسے رونے کی آواز نکلنے لگی جیسا کہ اٹھنی اپنے بچے کے لیے آواز نکالتی ہے۔ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر کھجور کے تنے کو اپنے سے چمٹا لیا، اس کے بعد اس کا رونا بند ہو گیا۔ اس وقت مسجد نبوی کے اندر ممبر شریف سے متصل جو ستون ہے، اسی جگہ پر یہ ستون تھا، اسی کا نام استوہ حنانہ ہے، استوہ حنانہ ہے اور استوہ مخلقہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے کمال کی وجہ سے، اور اس مضمون کی روایت بخاری شریف میں 4 مقامات پر موجود ہے اور ترمذی شریف میں 2 مقام پر موجود ہے، جن کا حوالہ نیچے درج ہے۔ دیکھیں خشک بے جان درخت کو بھی آپ کی کمال کی وجہ سے کیا تعلق تھا؟ آپ کے بے جان چیز ہے، درخت ہے، اس میں جان نہیں ہے، آپ نے صرف اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا ہے، تو کیا محبت ہو گئی ہوگی اس سے؟ کیا محبت ہو گئی ہوگی کہ ممبر بنانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس سے ٹیکا لینا چھوڑ دیا تو پھر رونے لگا۔ جب ہمارے والد صاحب کاکوسی میں، ہمارا مدرسے کے 4 دیواری کے اندر مکان تھے، 8 مکان تھے، نیچے محتمیم صاحب کا تھا، حضرت مولانا سلیمان صاحب جو والد صاحب کے چچا ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے، اوپر ہمارا تھا، پھر بازو میں
شیخ الحدیث حضرت مفتی اعظم صاحب کا تھا، نیچے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جو ابھی حیات ہے ان کا تھا، اس کے بعد ہمارے استاد محترم انتقال کرے مولانا ابوبکر صاحب ان کا تھا، اس کے بعد نیچے کاتب عباس صاحب ان کا بھی انتقال ہوا ہے، ہمارے استاد تھے ان کا تھا، اس کے بعد محتمیم صاحب کا تھا جو ابھی فی الحال ہے مولانا یاسین صاحب، اس کے بعد نیچے ہمارے ایک استاد کا انتقال ہوا ہے مولانا عبدالرحیم صاحب ان کا مکان تھا، یہ کچھ 8 مکان تھے، لیکن سب مکان فوراً ٹوٹ گئے۔ جب ہمارے مکان کی چھت توڑتے تھے تو کئی مشکلوں کے بعد، کئی دنوں کے بعد وہ چھت ٹوٹی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے والد صاحب نے اسی کمرے میں بیٹھ کر کئی سو طلباء کو قرات صبا، قرات ثلاثہ اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا ہے، تہجدیں پڑھی ہے، اسی پر دعائیں کی ہے، کئی طلباء کو پڑھایا ہے، وہ چھت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ قرآن کی عظمت تو دیکھو، قرآن کی برکت ہے اس کے اندر، کس جگہ کو بیٹھ کر کتنے لوگوں نے قرات صبا پڑھی ہے، قرات ثلاثہ پڑھی ہے، حفظ پڑھا ہے، اور وہاں بیٹھ کر والد صاحب نے تہجدیں پڑھی ہے۔ قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت اس چھت کے اندر دم گئی اور وہ چھت مضبوط ہو گئی۔ خشک بے جان درخت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی وجہ سے کیا تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کا کمال عطا فرمایا تھا، اور کبھی آپ کا کمال معجزہ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو چکا تھا، 1500 افراد پریشان تھے، ایک مگے میں پانی لایا گیا، ایک مگے میں پانی لایا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا، تو 1500 آدمیوں نے وضو کیا اور پیا اور اپنے توشہ دانوں کو بھی بھر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معجزہ ہے۔ اس مضمون کی روایت بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر ہے، ہم یہاں حاشیہ میں 2 مقامات کے حوالے پیش کر دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر زمانہ بہت سردی کا تھا، زمانہ بہت سردی کا تھا اور نہایت غربت و تنگی کا زمانہ تھا، زمانہ چل رہا تھا، تنگی بھی اتنی تھی، غربت بھی اتنی تھی، غریبی بھی اتنی تھی، صحابہ کے کئی روز کے فاقے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے فاقہ رہنا مجھے برداشت نہ ہو سکا، شدت سے فاقہ رہنا مجھے برداشت نہ ہو سکا، تو میرے گھر میں تھوڑا آٹا اور ایک بکری کا بچہ تھا، بیوی سے کہا کہ تم آٹا گوندھ لو، میں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک یا دو آدمی کو لے کے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ پورے قافلے کو نہیں، آپ اپنے ساتھ ایک یا دو آدمی کو لے چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آٹا اور گوشت کتنا ہے؟ تو میں نے بتلا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہے، اور تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان اعلان کر دیا، سب لوگ پہنچ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو بظاہر صرف 3 آدمیوں کا کھانا تھا۔ کھانا کتنے آدمیوں کا تھا؟ 3 آدمیوں کا تھا، اور قافلہ کتنے کا تھا؟ ہزاروں کا قافلہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام مہاجرین اور انصار نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد پھر بھی جو کا تو باقی رہ گیا، ہانڈی کھولی تو وہی تھا، اتنا ہی کھانا تھا، اتنا ہی کھانا تھا، اتنا ہی کھانا باقی رہ گیا تھا، پھر جو کا تو باقی رہ گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کمال اور معجزہ ہے، جس کی برکت امت نے دیکھ لی۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو میں نہایت ضعیف محسوس کیا،
ضعف محسوس کیا کہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی آواز بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا ایک کپڑے میں جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے باندھ کر مجھے دے دیے، اور میں نے اس کو اپنے بغل میں دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے تمام حاضرین میں اعلان فرما دیا کہ ابو طلحہ کے یہاں سے سب کی دعوت ہے، چند ٹکڑوں میں سب کی دعوت ہے۔ فرمایا کہ ابو طلحہ کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے منظر دیکھ کر حضرت ام سلیم سے فرمایا اب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جم غفیر لشکر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرمایا کہ ام سلیم روٹی کے ان ٹکڑوں کو گھی میں ملا کر لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا، آپ نے اس پر کچھ پڑھ کر فرما کر 10 افراد آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، حتیٰ کہ 80 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال معجزہ ہے، جس دنیا کے تمام انسانوں کو محبت پیدا ہو جاتی ہے اور سب آپ کے کمالات کے تابع ہو جاتے ہیں، اس نبی کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اصحاب صفہ کے پاس بیوی بچے گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، اور کہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ تحفہ آتا تو آپ اسے کچھ کھانے کو ملتا، ورنہ بھوکے رہنا ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر صحابہ بیٹھتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے، تو وہاں سے ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی اس کو اصحاب صفہ کے پاس پہنچا دیتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے، کچھ کھانے کو ملتا ورنہ بھوکے رہنا ہو پڑتا۔ ایک دفعہ میں سخت فاقہ کی حالت میں تھا، سخت فاقہ کی حالت میں تھا، کبھی اپنے پیٹ کو زمین سے چپٹا کر سکون حاصل کرتا تو کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا اور نماز کے بعد راستے میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور گزرنے والوں سے آیت قرآنی معلوم کرتا رہتا، حالانکہ آیات مجھے یاد ہوتی، صرف اس لیے پوچھتا رہتا کہ شاید کوئی اپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بعد دیگرے آیت معلوم کرتا رہا، مگر کوئی ساتھ میں نہیں لے گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مسکرا کر ساتھ میں لے گئے، گھر والوں سے معلوم کیا تو ایک پیالہ دودھ کہیں سے آیا ہوا میسر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو ساتھ میں بلا کر لاؤ۔ حالانکہ اصحاب صفہ کی تعداد 70 افراد کی تھی، 70 افراد کی تھی، اور دودھ ایک پیالے کا تھا، اور میں اپنے جی میں کہنے لگا، کہا صفہ کے 70 افراد اور کہاں ایک پیالہ دودھ، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہی کو پلانے کا حکم فرمائیں گے، جس سے میرا نمبر بھی سب کے بعد ہی میں آئے گا۔ وہ صحابی کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے حکم دیں گے تو میرا نمبر بھی سب کے بعد میں آئے گا، تو مجھے تو کچھ ملے گا نہیں، میرا نمبر ہی سب کے بعد میں ہی آئے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے طوعاً و کرہاً سب کو بلا کر لایا اور آپ کے حکم سے ایک طرف سے پلانا شروع کر دیا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر سیرابی حاصل کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دستے مبارک میں لے کر تھوڑا سا مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پیو، میں نے ایسا پیٹ بھر کر پیا
کہ میرے پیٹ میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمایا، حالانکہ پیالہ اپنی جگہ بھرا ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معجزہ کی برکت تھی۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں معجزات اور کمالات آپ کی ذات با کمال میں موجود تھے، جن کی وجہ سے ہر انسان کے دل میں بے اختیار محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا محبت کا سبب کمال بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اس کی مختصر سی وضاحت پیش کی جاتی ہے، جس سے انشاءاللہ تعالی ناظرین اور سامعین کو بے مثال فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں۔ عالم دنیا، جس کو عالم ناسوت، عالم مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور عالم دنیا آرام و راحت اور تکلیف کا تعلق اصلاح جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر 2 عالم برزخ، جس کو عالم قبر، عالم مثال، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عذاب و راحت کا تعلق اصلاح روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 عالم آخرت، جس کو عالم لاہوت، جس کو عالم لاہوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عذاب و راحت کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تینوں قسم کے عالموں میں سے انسان کو گزر جانا ہے، تینوں عالم میں سے گزرنا ہے، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں، تینوں عالم میں گزرنا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک میں انسان احسان کا محتاج ہوگا۔ کس کا؟ احسان کا محتاج ہوگا۔ لہذا اب ان تینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر کس کس طرح سے اور کیا کیا ہے، سب کی مختصر وضاحت الگ الگ سرخیوں میں ہم پیش کرتے ہیں۔ عالم دنیا میں ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے پناہ بے حساب احسانات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ایمان کی عظیم ترین دولت سے محروم ہو جاتے۔ ہمارے ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہے، جیسے ہم نے کل سنا، پرسوں 2 دن پہلے سنا، طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا۔ احد کے میدان میں سر مبارک اور چہرے انور پر زخمی ہو کر خون کا فوارہ جاری ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ یہ سب قربانیاں ہمارے لیے دی ہے، اپنی پوری زندگی امت کی فلاح اور بہبودی کے واسطے، اور ہمارا تعلق صرف خدا واحد و معبود حقیقی ساتھ کرنے کے لیے ہر وقت امتی امتی کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد کفار مکہ نے بھاری تائب دے کر عمرو بن العاص عبداللہ ابن ربیعہ کی قیادت میں شاہ حبشہ نجاشی کے پاس ایک وفد اس لیے بھی روانہ کیا کہ تمام مہاجرین حبشہ کو حبشہ سے واپس لا کر تہہ کر دیا جائے یا سب کو مرتد بنا لیا جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سے اس سلسلے میں ایک کافی لمبی حدیث شریف موجود ہے۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ قریش کا یہ وفد حبشہ پہنچ کر مختلف واسطوں سے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ لوگ جو یہاں آ کر پناہ گزے ہیں، جو یہاں آ کر پناہ لی ہے، آرام کر رہے ہیں، پناہ گزے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے نہایت صفیہ، ہمارے یہاں کے نہایت صفیہ اور بے وقوف لوگ ہیں، صفیہ اور بے وقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک تیسرا دین قبول کر بیٹھے ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کے دشمن کہہ رہے ہیں نجاشی بادشاہ کے پاس جا کر
اور یہ چاہتے تھے کہ نجاشی اس مسلمانوں سے کچھ پوچھے بغیر ہمارے حوالے کر دے، مگر نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں بلوایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پر اثر تقریر میں فرمایا، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قرابتوں سے قطع تعلق کرتے تھے، بے حیائیوں میں مبتلا تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، چوری ڈکیٹی زنا سب کرتے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہاں یہ بتا رہے معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جنہوں نے ہم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، اور بت پرستی، جھوٹ، چوری، زنا، بے حیائی سب کچھ چھوڑ کر صدق و امانت اور پاک دامنی، عفت، صلح رحمی وغیرہ ہم کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ قریش کے وفدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اچھے لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ان کو ہمارے ملک میں آزادانہ رہنے کی اجازت ہے۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہے، جس کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اسباب سفر فراہم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو ساتھ میں سواری کا انتظام اور بس یا ٹرین یا ہوائی جہاز یا پانی کا جہاز کا ٹکٹ لینا لازم ہوتا ہے۔ اس کو سمجھو، یہ سمجھنے جیسا ہے۔ یہاں سے ادھر جانے کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جہاز کا ٹکٹ لینا لازم ہوتا ہے، اس کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے تو پاسپورٹ اور ویزا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بارڈر اور سرحد میں امپریکریشن یعنی گرفتار کر لیں گے، وہاں کے پولیس لوگ، وہاں کے سرحدی لوگ گرفتار کر لیں گے، بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا کے جائیں گے تو وہاں ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح عالم دنیا سے عالم برزخ یعنی عالم آخرت کے سفر کے لیے بھی ٹکٹ اور توشائے سفر، بک لگی ہے 12 بجے ملے گا، اور توشائے سفر اور پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایک خدا کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا پاسپورٹ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ویزا ہے، اور عبادات اور اعمال صالحہ ہمارا ٹکٹ اور توشہ سفر ہے۔ لہذا جب عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ اور قبر میں پہنچ گئے تو سب سے پہلے مومن کے پاس 2 فرشتے جن کا نام مبشر اور بشیر ہے۔ منکر نکیر تو غیروں کے پاس آئیں گے، بے ایمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس کون سے آئیں گے؟ مبشر اور بشیر، چین پورا والا نہیں، 2 فرشتے جن کا نام مبشر اور بشیر ہے آئیں گے، اور کافر اور فاسق کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے آئیں گے۔ یہی در حقیقت اللہ کی امریکیشن ہے۔ یہ فرشتے پاسپورٹ کے بارے میں پوچھیں گے، من ربک، پاسپورٹ تمہارا یعنی تمہارا رب کون کے الفاظ سے پوچھیں گے، اور ویزا کے بارے میں پوچھیں گے، تمہاری ویزا، من نبیک، تمہارا نبی کون، اور من ھذا الرجل کے الفاظ سے سوال کریں گے۔ تو مومن اور نیک لوگ فرمائیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و نبی محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ الفاظ سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا پیش کریں گے، جس کی وجہ سے نجات مل جائے گی، جس کی وجہ سے نجات مل جائے گی، کہ جاؤ ملک میں داخل ہو جاؤ، ملک میں داخل ہو جاؤ، وہاں آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی پریشان نہیں کرے گا، سانپ بچھو بھی نہیں آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں آئیں گے، جہنم کا دھواں بھی نہیں آئے گا، بلکہ جنت کی خوشبودار ہوائیں آئے گی۔ آگے یوں فرمایا ہے، جس کی وجہ سے نجات ملے گی، اور کہاں جائے گا؟ جاؤ سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ، جیسے پہلے دن پہلے رات کو دلہن سویا کرتی ہے، نوم کا نومت العروس، قیامت کی دن دلہن کی طرح آرام و خوشی کی نیند سوتے رہو، اور کافر اور فاسق نہ پیش کر سکیں گے اور گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کو عذاب کے جیل خانے میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہماری اور پورے امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جابر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو حاضر کیا جاتا ہے کہ وہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تلامذہ سے فرمایا، اپنے پاس تلامذہ سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جب بندہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب کے چلتے ہوئے جوتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے تو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ تو مومن کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تین احسان بتلائے تھے نا، دو تو ہو گئے، ایک باقی ہے۔ جب عالم برزخ سے عالم آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ سورج 1 میل کے 1 بالشتہ کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے پسینہ اتنا نکلنے ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کی بنیاد پر ان کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا تو کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، کسی کا گلے تک تو کسی کا اس سے زیادہ ہوگا، اور اپنے اپنے پسینے میں خود تیرنے لگے گا۔ ایسے خطرناک حالات میں سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ ابو البشر ہے، آپ سفارش فرمائیے کہ حساب و کتاب ہو جائے اور اس مصیبت سے سب کو نجات مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ سخت غیظ و غضب میں ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت سخت ہے، مجھے اپنا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے شجرہ ممنوعہ سے متعلق سوال نہ کر بیٹھے۔ جب حضرت حوا اور آدم السلام جنت کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت کی ہر چیز تمہیں کھانے کی اجازت ہے سوائے ایک درخت کے، لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس کو ولگلایا تھا۔ اس وقت شیطان بھی جنت میں تھا، اس نے ولگلایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس کو کھانے کے کیوں منع کر دے، اس میں برکت ہے۔ شیطان ایسے ورگلاتا ہے، جیسے لوگ سمجھاتے ہیں نا چوہے کو، یہ روٹی نہیں ہے، یہ دیسی گھی نہیں ہے، یہ قبر ہے۔ تو وہ کہیں گے میری تو غلطی ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے شجرہ ممنوعہ سے متعلق سوال نہ کر بیٹے، میرے بعد ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی اور نجی اللہ کا لقب ملا ہے، تم انہی کے پاس جاؤ۔ اب سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر گزارش کریں گے
وہ جواب دیں گے جب کنعان گھر کا ہو رہا تھا، ان کا بیٹا، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی تو ان کا بیٹا، ان کی بیوی دوزخ میں چلی گئی، تو فرمایا جب کنعان گھر کا ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، میں نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی کہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، مجھے اس کی ڈر ہے۔ میرے بعد ایک بہت بڑے پیغمبر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے، وہ جواب دیں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصے میں ہے، کہیں قسمات ثلاثہ کے متعلق سوال نہ ہو جائے کہ میں نے روحانی بیماری میں کفار سے کہا تھا، میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ سب اپنے اپنے وہ دربار لگا تھا، اس میں گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا تھا کہ میں بیمار ہونے کے ہوں، انی انا سقیم، میں بیمار ہوا نہیں ہوں، انی انا سقیم، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے، بیمار ہونے کے ہوں یعنی بیمار ہو سکتا ہوں، کب ہو سکتا ہوں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کذبات ثلاثہ کے متعلق سوال نہ ہو جائے، اور میں نے روحانی بیماری میں کفار سے انی سقیم کہہ دیا تھا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد بل فعلہ کبیرہم کہہ دیا تھا، اور ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے سارا کو اپنی بہن کہہ دیا تھا، یہ سب سری جھوٹ نہیں تھے بلکہ تعریض تھی، لہذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر عرض گزار ہوں گے، وہ جواب دیں گے میں نے قطبی کو تنبیہ کے لیے مارا تھا، ایک قطبی کو مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے لیے تاکہ سدھر جائے، لیکن ایک ہی مکہ مارا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی مکے میں اس کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ تو مکہ کتنا زبردست ہوگا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تھا، ملک الموت کی آنکھ نکال دی تھی، تو قطبی کا تو کیا، وہ تو انسان ہے، فرشتے کی آنکھ نکال دی تھی، ملک الموت اسرائیل کی روح قبضے کرنے آئے تھے، ایک ہی تماچے میں آنکھ باہر نکال دی تھی، تو ان کے ساتھ میں قطبی تو کیا ہے، اس کو تو پکڑے تو ہی جان نکل جائے، اس لیے کہتے ہیں پاس دیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر عرض گزار ہوں گے، وہ جواب دیں گے میں نے قطبی کو تنبیہ کے لیے مارا تھا، اتفاق سے قطبی اسی جگہ مر گیا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے، تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے، وہ جواب دیں گے کہ میری قوم نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے، سب نبی منع کریں گے، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، لہذا تم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین اکرم الاولین والآخرین کے پاس جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں ایک گارنٹی دے دی تھی اور سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ ان سے آج کسی قسم کی بات پرس نہیں ہوگی، جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ فتح کی پہلی آیت میں موجود ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی لے لی ہے، اس لیے آج آپ کو سفارش کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، سب نے تو عذر کیا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین اکرم الاولین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت کے سامنے برسجود ہوں گے، سر بسجود ہو کر شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے جو گنہگار اپنی بدعمالی کی بنا پر جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے دوبارہ سفارش کریں گے اور شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کہ ہر جنتی کو اپنے اپنے اقربا اور اعزاء میں سے ایک ایک خاص مقدار نکال کر جنت کے دروازے پر نہر حیات میں ڈال دیا
جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار شفاعت فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال کر لاؤ۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں دی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، مگر اللہ کو ایک جانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا، اس کو بھی نکال کر لاؤ۔ یہ سب لوگ کوئلے کی طرح ہوں گے، کالے کلوٹے ہوں گے، حبشی کی طرح، مگر نہایت غسل کے بعد سب خوبصورت ہو نہار ہوں گے، بس صرف پیشانی پر ایک نشان جہنمی کا ہوگا۔ تو اسی طرح سے تمام مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہوتی تو سب لوگ میدان محشر میں حیران و پریشان رہتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہوتی تو سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جس سے جنت نصیب ہوگی۔ بخاری شریف اس مضمون کی روایت کا کافی لمبی حدیث موجود ہے، اس میں سے ایک آخری حصہ مختصر ٹکڑا یہاں پر نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شفاعت نقل فرمائی، جب اخیر میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو فرمائیں گے آج میرا رب بہت زیادہ غصہ میں ہے، نہ کبھی اس سے قبل اسے غصے میں ہوا نہ بعد میں ہوگا، نفسی نفسی نفسی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ما قبل و ما بعد سب گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت فرمائیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مشقت میں ہیں، تو میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسی حمد و ثنا القا فرمائے گا جو اس سے قبل کسی بندے پر نہیں کیا تھا، پھر کہا جائے گا ماں باپ سب گناہ معاف کر دیے، ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت فرمائے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مشقت میں ہیں، تو میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسے حمد و ثنا القا فرمائیں گے جو اس سے قبل کسی بندے پر نہیں کیا تھا، پھر کہا جائے کہ اے محمد اپنا سر اٹھا لو اور مانگو، جو مانگو گے وہی دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، تو کہا جائے گا تم اپنی امت میں سے نیک لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دائیں طرف کے دروازوں سے داخل کر دو، دائیں طرف سے داخل کر دو۔ اب ہماری اس تقریر پر دوبارہ لوٹ کر غور فرمائیے کہ عالم دنیا میں ہماری انسانیت اور ایمان اعمال کا سارا بدلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر ہے، اور اسی طرح عالم برزخ اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے، ورنہ وہاں کے امیگریشن گرفتار کر لیں گے، اور اسی طرح عالم آخرت میں بھی از اول تا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احسانات پر جہنم اور عذاب الہی سے نجات پا کر جنت میں داخل ہونے کا مدار ہے۔ تو اب آپ ہی کی ذات با کمال اگر دنیا میں دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب نہ ہو تو کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی دولت، اس کی محبوب سے محبوب تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا ہے۔ جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں،
لاکھ مومن ہو لیکن ایمان میں کامل نہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے میرے رب رحمت کاملہ اور سلام ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب پر نازل فرما جو تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسیم، بس آپ ہی کی ذات فضائل و کمالات ظاہر اور باطن میں اعلیٰ درجہ کو پہنچی ہوئی ہے، پھر تمام کائنات میں اپنا حبیب بنا لینا ہے۔ آپ کی ذات بابرکت اس سے پاک ہے کہ آپ کے حسن میں کوئی دوسرا شریک ہو، بس وہ حسن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا جاتا ہے وہ غیر منتقم، منقسم اور غیر مشترک ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وانصارہ وعلینا معکم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے اور ہمارے تمام شاگردوں کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے اور ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اور ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے اور خاندان والوں کی طرف سے اور پورے عالم کے مسلمان مرد عورتوں کی طرف سے اور ہمارے محسنین، متعلقین، معاونین کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ روضہ اقدس پر پیش فرمائے۔ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔